عمار سنو تو، یہ علی کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے امور کی رسیدگی کر رہے ہیں، آمد و خرچ، موت و حوادثات، حیات و ولادت. یہ کنکریوں کی کیسی حکایت ہے؟ بہت سادہ حکایت ہے. وہ جو سفید کنکریاں ہیں فقیر رعایا ہیں، اور وہ کالی کنکریاں مختلف علاقوں کے مالدار لوگ ہیں. وہ جو کوزے میں ڈالا تھا ایک بیمار صحرا نشین کا تھا جو بیت المال سے زندگی گزار رہا تھا، اور وہ کل رات مرحوم ہو گیا. وہ جو تم نے ہٹا لیا تھا وہ کیا تھا؟ یہ دو جڑواں لڑکیاں ہیں جو کل صبح فاروق نامی شخص کے گھر ہوئیں، جو گھر گھر جا کر لوگوں کے برتن خلائی کرتا ہے. یا اللہ. وہ دو ہم ہیں. میں نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے کہ کوفہ اور بصرے کی حکومت علی ہمیں دے دیں. یہ لیجیے. قرمہ نہیں کھاؤ گے؟ نہیں. ہم ایسی چیز سے افطار کرنا چاہتے ہیں جس سے علی ہمیشہ افطار کرتے ہیں. تم وہ نہیں کھا سکتے. نہیں کھا سکتے؟ ہم ضرور کھائیں گے. آج رات ابوالحسن کھانے کے بجائے پیٹ پر اس پتھر کو باندھیں گے. ہم بھی پیٹ پر پتھر باندھ لیں گے. سمجھ جائیں گے کہ ہم ریا کر رہے ہیں. یہ چراغ کیوں بجھا دیا؟ نہیں معلوم. ہمیں حالات سے سمجھوتا کرنا چاہیے طلحہ. عمار سنو. عمار یاسر، ہم سن رسیدہ ہو چکے ہیں. اب اس وقت خلیفہ کے پاس ہم ضروری کام سے آئے ہیں. یہ دو چراغوں کی کیا حکایت ہے؟ پہلا چراغ بیت المال کے تیل سے جل رہا تھا جب ابوالحسن عوام کے کام میں مصروف تھے. اب جب کہ آپ جیسے صحابیوں سے بات کریں گے، حال و احوال ہوگا، تو اپنے گھر کا چراغ استعمال کریں گے. ہمارے اور کوفہ و بصرہ کی حکومت کے درمیان کتنا فاصلہ دیکھ رہے ہو شیخ؟ سر سے سریہ تک. اس وقت احوال پرسی کر کے چلتے ہیں.
गए, हाजी आ गए, हाजी आ गए। تقبل اللہ اعمالکم حاجی۔ کیا قبول؟ کون سے اعمال؟ یہ کیا ڈھا دیا ہے شرع پیغمبر پر؟ تم منبع علم سے نزدیک تر ہو۔ میں کہاں نزدیک تر ہوں؟ دیکھ نہیں رہے سفر سے آ رہا ہوں؟ میری بھی تلاشی لو، شاید خلیفہ کو قتل کرنے والا کوئی ہتھیار نکل آئے۔ وہ بھی نکل آئے گا، جوش نہ کھاؤ، ذرا اپنے چچا زاد کے پاس تو جا کے دیکھو کہ کس طرح ریڑیوں پر حکومت کے عہدے بٹ رہے ہیں۔ تم بھی اپنے کپڑے میلے کر لو، کچھ مٹی سر و صورت پر مل لو، تو تمہیں بھی مصر کی حکومت مل جائے گی۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے؟ تم سے درد دل کیا بیان کرنے لگا؟ گویا غفلت میں اپنے اصولوں کو بھول گیا، ادھر شیطان پر پتھر مارنے چلا گیا، جبکہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں ہزاروں شیطان اربوں کے بھیس میں خلیفہ پر دن دہاڑے پتھر برسا رہے ہیں۔ یہودیوں کا قبرستان نہ ہوتا تو شاید خلیفہ کو اس کے گھر ہی میں دفنایا جاتا۔ ہم تو صرف تباہی کا مشاہدہ کر رہے تھے، اگر دخالت کرتے تو خلیفہ کے ساتھ ہم بھی مارے جاتے۔ آج کل جس کو بھی دیکھو یا شکایت کرتا ہے یا مشکوک ہے۔ زندگی میں بھی اکیلا رہا، مرا بھی تو بے یار و مددگار۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ تمہیں کس پہ شک ہے؟ کہہ دو ہمارے قبیلے والوں سے کہ خلیفہ کے قاتل انہی کے ساتھی ہیں۔ سب سے پہلا فرض مقتول خلیفہ کے جانشین پر، اس کا قصاص لینا ہوگا۔ یہ بات ہے۔ ہم نے تو فقط اتمام حجت کی ہے۔ ذرا سنے تو، تم لوگ کیوں اس نئی حکومت کا ساتھ دینے کے بجائے پیچھے ہٹتے ہو؟ ابو الحسن کا ساتھ کیوں نہیں دیتے تاکہ بگڑے ہوئے حالات کو سدھار سکے؟ اس مرگ و فریب کے شہر سے ذرا باہر تو نکلو اور ذرا جا کے تو دیکھو کتنے مفلس اور بے گھر لوگ آس لگائے بیٹھے ہیں تم جیسے مقدس صحابیوں سے مدد کی۔ ہم نے ہاتھ بڑھایا تھا ابن عباس، لیکن ابو الحسن نے ٹھکرا دیا۔ وہ چاہتے ہیں کہ تنہا اس طوفان زدہ کشتی کو ساحل تک پہنچائیں۔ اس سے اچھی اور کیا بات ہے؟ حدود الہی کو ہم لوگ جاری کریں گے۔ خلیفہ کا خون حلال جان کر بہایا گیا ہے۔ ابو الحسن کو چاہیے کہ قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔ دیکھ رہے ہو ان کی کارستانیاں؟ عائشہ نے مکے میں، طلحہ و زبیر مدینے میں، یقیناً شام میں معاویہ نے بھی خون عثمان کا بدلہ لینے کی ٹھان لی ہوگی۔ کاش ابو الحسن مصلحت سے کام لیں۔ حکومتی مشاکل کا آخری حل تلوار ہے۔ یا اللہ، طواف کعبہ قبول حاجی۔ تم ابھی تک زندہ ہو مغیرہ؟ زندہ تو ہوں مگر نہ ہونے کے برابر۔ جب منہ میں دانت اور بدن میں طاقت نہ رہے تو انسان چلتی پھرتی لاش ہے۔ تھکے تھکے اتنی جلدی کہاں جا رہے ہو؟ ابو الحسن کے دیدار کے لیے۔ خلیفہ مقتول کے گھر نہیں جانا ہوگا؟ زیادہ ضروری کام ہے۔ سب خیر ہے انشاءاللہ۔ ایک عرصے سے عربوں کی عجلت کو دیکھ کر گھبرانے لگتا ہوں۔ خدا نہ خواستہ کہیں پھر سے کوئی نئی آفت تو نہیں آنے والی؟ ام المومنین کی واویلا نہیں سنی؟ طلحہ و زبیر کی عہد شکنی نہیں دیکھی؟ 1,00,000 انبیاء آئے، کس نے حکم دیا اپنے آئے ہوئے خون کا قصاص طلب کریں؟ کون سی آیت پر عمل کرتے ہوئے انتقام کے لیے کھڑے ہوئے؟ کوئی دین و ایمان ہے ان کا؟ میں نے کہا تھا، علی سے کہا تھا کہ تدبیر کے ساتھ آگے بڑھیں، مگر نہیں سنا۔ طلحہ و زبیر کے منہ کو منصب کے ساتھ بند کیا جا سکتا تھا۔ معاویہ اگر ایسے ہی چند روز حکومت کر لیتا تو کون سی آفت آ جاتی،
میں نے خود علی کو تدبیر اور سیاست سے کام لینے کا مشورہ دیا، لیکن ابو الحسن نے ہمیشہ کی طرح سنا، مسکرائے اور سر ہلا دیا اور بڑے اطمینان سے کہا یا عدالت یا گوشہ نشینی، اور معاویہ کو ایک دن کے لیے بھی اس کے مقام پر باقی نہیں رکھا۔ نہیں معلوم کیا بات ہے۔ آؤ ابن عباس، حج قبول ہو۔ قبل اللہ۔ ہم فقیر تو فرزندان کعبہ کے طواف ہی میں خوش ہیں۔ عمرہ کی معزولی کا حکم ہے؟ یہ تو تقرریاں ہیں۔ تو کیا معاویہ کو بھی معزول کر دیا؟ پہلا حکم معاویہ کی معزولی کا تھا۔ فیصلہ عادلانہ ہے عمار، دانش مندانہ نہیں۔ حاجی، اپنے چچا زاد کو مصلحت اور ظاہرداری کی نصیحت نہ کرنا۔ علی مصلحت کو کسی حق پر ترجیح دیں۔ حکومت بغیر مصلحت اندیشی کی نہیں چل سکتی ہے عمار۔ الہی تجھی سے امید ہے۔ تشریف رکھیے۔ عثمان ابن حنیف والی بصره۔ حکیم، کیا بصرے کی حکومت تمہارا حق نہیں؟ عثمان ابن حنیف یا ابن حنیف، کہاں ہیں؟ تردد سے کام مت لو عثمان، آؤ۔ نکلو عثمان، جتنا جلدی ہو بصرہ روانہ ہو جاؤ۔ حوصلہ رکھو عثمان۔ عثمان، تم کانپ کیوں رہے ہو؟ یہ علی کی حکومت کا حکم نامہ ہے۔ محمد کے خدا کی قسم، سوائے اپنی غفلت کے کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتا۔ کیا اس دار فانی میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے ڈرا جائے؟ مرحبا عثمان، مرحبا، خدا تمہارے ساتھ ہے۔ سہل ابن حنیف والی شام۔ لو سہل۔ عمار، مال غنیمت کی تقسیم کی بجائے ہمارا خیال کرو۔ شہر میں ہر جگہ شور ہو گیا ہے کہ خلیفہ کے قتل کرنے والے ہم بلوائی ہیں۔ ہم لوگ کب تک اس شہر میں اجنبیوں کی طرح ڈر ڈر کر پھرتے رہیں اور چھپتے رہیں؟ ہم کب تک محافظوں کی نگرانی میں سوئیں گے؟ ابو الحسن اس طرح ہم سے کیا سودا کرنا چاہتے ہیں؟ علی سودا کرنے والوں میں سے نہیں، انہیں تاجر سمجھا ہے۔ جس نے بھی ناحق خون بہایا ہے اس سے قصاص لیا جائے گا۔ خلیفہ کا خون بہانے نہیں آئے تھے، پھر یہ شور شرابہ کیا ہے؟ تو پھر یہ تہمت میں اپنے سر لے لوں؟ تم ابن ابو بکر، خلیفہ مقتول کی زوجہ نائلہ کی گواہی کے مطابق تم حادثے کے دن حملہ آوروں کے ساتھ وہاں تھے۔
मैंने सुना है कि सबसे पहले खलीफा तक पहुंचकर उनकी दाढ़ी पकड़ने वाले भी तुम ही थे। खलीफा ने तुम्हारे कान में क्या कहा था कि जिसकी वजह से तुम लरज उठे और उनका दिफा करने लगे? नहीं मालूम। नाइला की गवाही के मुताबिक वो तुम हो जो हमलावरों के साथ लड़े थे। यकीनन तुमने उनके चेहरे देखे होंगे। अब बताओ वो कौन थे जिन्होंने खलीफा तक पहुंचकर उनको कत्ल कर डाला? कातिलीन खलीफा की निशानदही करो ताकि सबके मुंह बंद हो जाएं। खलीफा का कातिल मैं हूं। जिसे भी खलीफा के खून का इंतकाम लेना है, उठाए तीर और मेरे सीने को छलनी कर दे। उठाओ तलवार, मैं हाजिर हूं। खुदा की कसम, जो लोग जख्म पे नमक छिड़क कर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ दुश्मनी अली है। वो लोग जो अरब के रेगिस्तान में शीश महलों के ख्वाब देख रहे हैं और नादारों के पड़ोस में मुरग्गन गजाएं और बकरे भून भून के खा रहे हैं, ये सारे मौका परस्त लोग दुश्मन अली हैं। मेरी बहन आयशा तलहा को खलीफा देखना चाहती थी। तलहा और जुबैर हुकूमत कूफा और बसरा के ख्वाब देख रहे थे जो ताबीर न पा सके। किसके एतराज से डर रहे हो तुम? हम और तुम जैसे अफराद ऐसे मौका परस्त लोगों के लिए कीड़े मकोड़ों की तरह हैं जिन्हें जब चाहे कुचलते हैं। ये लोग जो खलीफा मकतूल का झूठा सोग मना रहे हैं, वो खलीफा आदिल की कमर तोड़ना चाहते हैं। अली के लिए कमर शिकन मसाइल क्या कम है जो तुम भी अपनी जाहिलाना चुनो चिरा से उनका जिगर खून कर रहे हो। खलीफा का कातिल अरब की न दिखने वाली जाहिलियत है। इब्ने उदैस, गली कुचों में फिरते हुए लोगों में नफरत की बीज बोने के बजाय उजड़े हुए सहरा में जाओ, गंदुम और जौ के बीज बो, फूलो फलो। जजीरतुल अरब को जिंदगी की जरूरत है, मौत की नहीं। ठीक है, हम जाके गंदुम बोएंगे। मरहबा जनाब, मरहबा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। उमारत इब्न शाब वाली कूफा। उमारत इब्न शाब गायब हैं। मैंने देखा था, वो खेत में हल चला रहे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम की हुकूमत में वालियों के इंतखाब का मयार ज़ाती सलाहियतों पर मुश्तमिल था और किसी को ख़ानदानी असर व नफूज़ और क़बाइल व माशरती हैसियत के मुताबिक वाली नहीं बनाया गया। पैगम्बर इस्लाम के बहुत से दूर और नज़दीक के असहाब और तलहा व ज़ुबैर जैसे लोगों के नज़दीक जो ख़ुद को खिलाफत का मुस्तहक़ समझते थे, ये मयार काबिल तहम्मुल न था। कितनी बार कहूं कि मैं तेरा बाप हूं। अली, उमर, अली,
کیا علی؟ علی کو مار ڈالا؟ نہیں. ارے بولتا کیوں نہیں؟ صاف صاف بتا تو. علی نے تمہیں والی کوفہ بنا دیا ہے. والی کوفہ؟ یہ کس سے سنا ہے بیٹا؟ امو امار سے. مسجد میں وہ لپٹا کاغذ پڑھ کر سنا رہے تھے. عثمان نے میرا کان کھینچتے ہوئے کہا جلدی خبر بابا تک پہنچا دو. میں نے پوچھا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تیرے بابا والی کوفہ مقرر کیے گئے ہیں. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا امیر بیٹا امیر. اب میرے لیے زرد رنگ کے چمڑے والے جوتے خریدیں گے بابا؟ نہیں خریدیں گے. امیر دادا کبھی پاور ہے نہ دیکھا ہے؟ علی کی حکومت میں تم موجودے دیکھو گے میری جان. کبھی ننگے پیر امیر کو بھی دیکھا ہے؟ کم سے کم سوئی تو دیتے جائیں, پیر سے کانٹا تو نکال لوں. اگر تیرے لیے میں چمڑے کے جوتے خریدوں تو ضرور تیری بہن بھی اپنے لیے گلے کا ہار مانگے گی. وہ راستہ کوفہ جاتا ہے, ہمیں بصرہ جانا ہے. ہاں عمار, ابوالحسن نے عراق کی 2 آراستہ بہنوں کوفے اور بصرے کے لیے ہم 2 پا برہنہ شوہروں کو بھیجا ہے. ان دونوں شہروں کی دلربا فصلیں حضرت آدم و حوا کی آزمائشی گندم کی طرح ہیں. اگر تم نے ذرا سی بھی کھا لی تو یاد رکھو ولایت علی کی بحث سے نکل جاؤ گے مومن. اپنی آنکھیں اور دل سنبھال کر رکھو. ہم دونوں ابوالحسن کی کلائیوں کی طرح ہیں. جس طرح گھوڑا اپنے سوار کو پہچانتا ہے, یہ فتین کوفے اور بصرے والے بھی اپنے والیوں کو سمجھتے ہیں. اگر دیکھو اعلیٰ قیمتی لباس, عمدہ نالین اور مرقن غذائیں تمہیں پیش کی جائیں تو جان لو کہ تمہیں قابو کرنا چاہتے ہیں. لگام ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے مومن. جس دن سے ابوالحسن نے یہ منصب مجھے سونپا ہے, نہ نیند آتی ہے نہ بھوک لگتی ہے. یہ معمہ میری سمجھ میں نہیں آتا. کیسا معمہ؟ یہی کہ طلحہ اور زبیر کے ہوتے ہوئے علی نے ہم جیسوں کا انتخاب کیوں کیا جو عمرہ سے بالکل شباہت نہیں رکھتے. ہم نے تو اپنی سواری بھی پڑوسیوں سے قرض لی ہے, تو کیا ان حالات میں لوگ ہماری سنیں گے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کی قسم علی خود قرآن ناطق ہیں, وہ بہتر جانتے ہیں. خدا حافظ ابن شہاب. خدا حافظ برادر. فی امان اللہ بوڑھے سردار. ان سفید بالوں کو نہ دیکھو, دل میرا جوان ہے. دل عشق سے جوان رہتا ہے حکیم. دل میں کیا رکھتے ہو؟ عشق علی مومن. یہی تو ہمارے لیے سعادت ہے. کاش مالک اشتر بھی ساتھ آئے ہوتے. مالک ہی نے تو کوفے کی راہ ہموار کی. اگر میں نے اپنے امور کو بخوبی انجام نہ دیا تو ابوالحسن پر بوجھ بن جاؤں گا. فی امان اللہ.
कहाँ जा रहे हो? अगर खुदा ने चाहा तो कूफा वफा क्या करने जा रहे हैं? विलायत के लिए। विलायत या तिजारत? इस हुलिये से तुम्हें क्या लगता हूँ, ताजर या वाली? कौन? तुम अमीरों के नौकर लगते हो। तो हमारे रास्ते से हट जाओ। जरूर। सामान खाली करो इसका। कहा हाकिम हो, कपड़े बदल लिए ताकि पहचाने ना जाए। तलाशी लो इनकी। लाओ माल निकालो निकालो। ये तो कुछ नहीं, पीतल है। पूरा पीतल तो नहीं, हमारी पहुंच यहीं तक है। लोहे और पीतल के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं है। ऊँट ले जाएंगे इनके। ऊँट पड़ोसी की अमानत है, जान दे दूंगा, लेकिन अमानत में खयानत नहीं होने दूंगा। तो जैसा अमीर नहीं देखा। चलो। अरे भाई रुक जाओ, चोरी क्यों करते हो? छोड़ो इस काम को, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारा पेट भर दूंगा। किस्मत देखो हमारी, तू वाकई अमीर है या पागल? कूफा चलो, वहां तुम्हें खुद मालूम हो जाएगा। सलामुन अलैकुम जमीअन। जबान तो नहीं रखते, इशारे से मस्जिद का रास्ता ही बता दो। रुक जाओ शेख। जाओ तुम मदीने वापस चले जाओ और अली से कह दो कि कूफे वाले अबू मूसा अशअरी की बैयत करते हैं। अगर मैं भूला नहीं हूं तो तुम वही पैगंबर असदी तो नहीं हो? क्या तुम वही अजूबा नहीं जिसने खुदा की तखलीद करते हुए अपनी जानिब से कुरान लिख डाल? क्या हुआ, खुदा ने कोई नया पैगंबर तो नहीं भेजा जो तुम इस तरह हसादत कर रहे हो? इब्ने खुइलत, मैं और मेरे साथी जो बराबर अखलास के मुरीद हैं, मोजज़े के तौर पर कुछ तो दिखाओ ताकि हम सब तुम्हारी राह पर ईमान लाएं। चलो पानी का कूजा ही सही, या रोटी और खजूर हो, फटा हुआ टाट ले लो, या दरख्त का साया ही सही, कुछ नहीं तो सलाम का जवाब ही दे दो। क्या ऐसा नहीं है?
تم تو فصاحت و بلاغت کے انداز سے واقف ہو، تانوں سے مجھے رسوا نہیں کر سکتے۔ میری آیات کا معجزہ وہی جانتے ہیں جو شعر و ادب و حکمت سے آشنا ہو۔ میری زبان تم نہیں سمجھو گے، بدو عرب کی زبان شمشیر ہوتی ہے۔ لوٹ جاؤ ورنہ تمہارے سر کو قلم کر کے کوفیوں کی جانب سے علی کو تحفے میں روانہ کر دیا جائے گا۔ اگر عرب کی زبان کو پانی سے تشبیہ دیں تو 40 پتھر کی چکیوں کو بھی گھما دے گی۔ اے بندے خدا، اس لاوارث دنیا میں ہر ایک اپنے دل اور عقل کا پیغمبر ہے۔ جندب، اس پیغمبر کو تم سمجھاؤ۔ میرے اگر ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو مولا کے حکم کو پشت نہیں دکھاؤں گا۔ واپس چلے جاؤ، خدا کے واسطے چلے جاؤ۔ میں جتنا نصیحت کر سکتا تھا کر چکا۔ یہ لوگ نصیحت نہیں سمجھتے، صرف تلوار کی زبان جانتے ہیں۔ علی سے کہو کہ حکم دیں، پھر دیکھنا کوفے میں بیٹا باپ پر تلوار اٹھائے گا۔ راستہ دو، ابو موسیٰ آ رہے ہیں۔ علیکم السلام۔ یمنا شام، تم علی سے کہہ دو کہ کوفے والوں کی بیعت میں خود لے لوں گا۔ ابو الحسن کی بیعت کے طالب ہو تو میرا راستہ کیوں روکتے ہو عشری؟ دیکھ لو، یہ ہے حکم علی، ان کی مہر بھی لگی ہے۔ دیکھو، او عرب، تم کیوں ناراض ہوتے ہو مومن؟ کوفے والوں نے مجھے زبردستی ردائے ریاست پہنا دیا ہے۔ میں تو اس بڑھاپے میں اپنی آخرت سنوار رہا ہوں۔ مجھے دنیاوی معاملات اور ریاست سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ سننے والوں میں سے ہوتے تو ضرور میرا پیچھا چھوڑ دیتے۔ ان کے ساتھ تو مجھے پدرانہ گفتگو کرنی پڑتی ہے۔ جب تک انہیں وعدہ نہ کرو یہ اپنا منہ بھی نہیں دھوتے۔ علی سے کہو کہ کوفے کی نسبت پریشان نہ ہو، فقط چند روز ابو موسیٰ کو مہلت دیں۔ جب کوفیوں کی بیعت حاصل کر لوں تو جس کو چاہے روانہ کر دیں۔ ہم تو سرتاپا علی کے اطاعت گزار ہیں۔ او شری، ہم لوگ کیا نامحرم ہیں جو تم عورتوں کی طرح یہ کیا چپکے سے خسر پھسر کر رہے ہو؟ اونچی آواز میں کہو تاکہ سب سنیں۔ معاملہ کر رہے ہو یا مجادلہ؟ ہر دو صورت میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے ابا خطام، چاہے معاملہ کروں یا مجادلہ۔ جان لو کہ جیت میری ہوگی۔ تم تو ابھی ابھی اس بے فائدہ اور مشکل آور جنگ سے لوٹ آئے ہو۔ دنیا کو تم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہو۔ تمہارا مفاد اسی میں ہے کہ تم لوگوں سے دور رہو۔ اگر اس برادر عرب کے ساتھی خلیفہ مقتول کے قاتلوں کی تلاش میں ہوں تو تب کیا کرو گے؟ کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم بے گناہ ہو؟ یا سر مستفیضین،
ہاتھ نہ لگاؤ. خبردار اگر دوبارہ لڑے. چلو کھاؤ. تم نہیں کھاؤ گے؟ چلو تم کھا لو. تو کیوں نہیں کھا رہی ہے بخت النصر؟ وعدہ کیا ہے تو وفا کرو. مومن تو اپنے قول کا سچا ہوتا ہے. آخر کب تک تم میرے ساتھ ایسے ٹال مٹول کرتے رہو گے؟ باپ کا کھویا ہوا ورثہ مانگ رہے ہو؟ ٹھیک ہے، میں نے تم سے وعدہ کیا ہے. جس طرح خدا ایک ہے میری زبان بھی ایک ہے. تم نے اگر خلیفہ کو قتل کیا ہے تو خلیفہ کے قاتل کو کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ تم ثابت کرو کہ تم نے مارا ہے، پھر میں نامرد ہوں اگر خطام کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں. کیسے ثابت کروں؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ ناممکن شرط انصاف نہیں ہے مومن. کاش کہ قطام کا مہر میرا خون قرار دیتے تو میں اپنی ذمہ داری کو خوب سمجھتا. خلیفہ کا قاتل یا اس کا جانشین ہو یا کم سے کم کسی علاقے کا امیر. وردان؟ جی بانو. عاشق اپنے معشوق کے سامنے منکسر ہوتے ہیں اور مغموم بھی. خلیفہ کو تم نے مارا ہے؟ نہیں بانو، نہیں. کیوں؟ ڈر گیا تھا. کس بات سے ڈر گئے تھے؟ ڈر گیا تھا کہ قاتل خلیفہ کو مار دیا جائے گا. دیکھ رہی ہوں کہ ابھی تک خود کو نہیں بھلایا ہے. جاؤ وردان، شاید مستقبل بعید میں تقدیر ہمیں ایک دوسرے سے ملا دے. میری زندگی کو بے آسرا نہ چھوڑو بانو. جاؤ وردان، میرے بارے میں سوچو. اب آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اس فساد کے بارے میں جو جلد ہی ہونے والا ہے. سچ مچ اس فساد کا ذمہ دار کون ہے؟ سب کے ذہن میں یہی سوال کھٹک رہا ہے کہ خلیفہ کو کس نے قتل کیا. ام المومنین مکے میں یہی سوال پوچھتی ہیں. طلحہ و زبیر مدینے میں علی کو قصوروار ٹھہراتے ہیں. اور شام میں معاویہ کس کو سوچ رہا ہے وہ خدا ہی جانتا ہے. ابا یزید، لشکر شام کے ہوتے ہوئے خلیفہ کا پیٹ پھاڑ کے مار دیا گیا. اگر جنگ کا حکم دیا ہوتا تو امیر شام کے گریہ وزاری کی نوبت نہ آتی. مجھے آپ کے چچا بھائی کے خون بھرے پیرہان کے بجائے حجاز سے آپ کی بیعت کی خبر لانی چاہیے تھی. رات اتنا گہرا ہے کہ 100 لشکر بدر کو بھی نگل سکتا ہے. ضرورت چارہ جوئی کی ہے. پہلے تدبیر پھر شمشیر ہے.
کیا سمجھتے ہو لوگ کس کی بیعت کریں گے؟ خلیفہ کے قتل کے بعد حجاز والے ایسے ہاتھوں کے تلاش میں تھے جو خون خلیفہ سے آلودہ نہ ہو، لہٰذا وہ علی کے ہاتھ تھے جنہوں نے خلیفہ کا دفاع کیا۔ تو علی اب خلیفہ ہے۔ تم چالاک اور ہوشیار سردار ہو، یقین کرتے ہو کہ بلوائی علی کی ذوالفقار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ علی ہی نے محاصرہ توڑ کر پیاسے خلیفہ تک پانی بھی پہنچایا۔ ستارے آج کل ہماری قسمت کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ خون خواہی کے لیے تو خون بہایا جاتا ہے۔ اس بوڑھے اور ناتوان آدمی کا خون بہایا گیا ہے کہ جس پر لکڑی اور پتھر کی آنکھیں بھی گریا کر رہی ہیں۔ علم بناؤ اس کا، ہر جگہ، ہر منبر پر، کوچوں و بازار میں لے کر جاؤ۔ آج کے بعد یہی سرخ اور سفید قمیص ہمارے لشکر کا علم ہوگا۔ مرثیہ خانی برپا کرو۔ نعمان۔ جی امیر۔ سنو، فوراً فلسطین قاصد روانہ کرو اور عمرو عاص کو پیغام دو کہ اگر اس کے ہاتھ میں پانی کا کاسا بھی ہو تو رکھ دے اور فوراً شام پہنچے۔